بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکے انسانی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ ماضی میں کرنسی مختلف دھاتوں کی بنی ہوتی تھی اور اب بھی چھوٹی مالیت کے سکے دھاتوں سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہ سکے سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں سے بھی بنائے جاتے رہے ہیں۔ سکوں میں مختلف تصاویر اور نشانات موجود ہوتے ہیں جن سے ان سکوں کی بآسانی شناخت ہو جاتی ہے، لیکن ماضی میں بنائے جانے والے کچھ سکے ایسے بھی ہیں جن کی شناخت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ان سکوں پہ بنے نشانات اور علامات ان سکوں کی پراسراریت کی گواہی دیتی ہیں، اور ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ سکے کب، کیسے، کیوں اور کس لیے بنائے گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایکسپوز یونٹ آپ کو کچھ ایسے پراسرار سکوں کے بارے میں بتائے گا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی بہترین ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ یو ایف او کوئنز۔ ناظرین، ایلینز ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج کی جدید سائنس کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایلینز کا تصور آج کا نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ ماضی میں بھی لوگ خلائی مخلوق کے ہونے کا یقین رکھتے تھے، اور ماضی کی کچھ اقوام تو ایسی بھی ہیں جو ایلینز کو اپنا خدا مانتی تھی، اور ان لوگوں کا ماننا تھا کہ انسان اس زمین پہ ایلینز کی وجہ سے ہی آئے ہیں۔ اسی طرح مصر کے اہراموں کے بارے میں بھی لوگوں کے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ بعض لوگ تو آج بھی مانتے کہ اہرام مصر ایلینز نے ہی بنائے تھے۔ اسی طرح ہمیں ماضی میں بنائی گئی کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جن سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم سے پہلے کے لوگوں نے ایلینز کو دیکھا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ دکھتا ہے 1980 میں ملنے والے ایک سکے میں، جس پہ ایک اسپیس شپ جیسی کوئی چیز بنی نظر آتی ہے۔ اس تصویر میں آسمان پہ بادل اور زمین پہ سرسبز گھاس اور پودے نظر آتے ہیں جن کے بیچ ایک اسپیس شپ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سکے کے بارے میں یو ایف او ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایلینز ہوتے ہیں اور ہم سے پہلے کے لوگوں نے ایلینز کو دیکھا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سکے میں بنی یہ تصویر دراصل بائبل میں موجود ازکیل ویل کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب اس سکے کی کیا حقیقت ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دا کیسون کوئنز۔ دوستو، تقریباً 500 سال پہلے رومانیہ ٹرانسلوینیا میں ایک عجیب و غریب سکہ ملا۔ یہ سکہ ہاتھ سے بنایا گیا تھا اور مکمل طور پر سونے سے بنا ہوا تھا۔ اس سکے کے ایک طرف 3 آدمیوں کی تصویر بنائی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف باز جیسے کسی پرندے کی تصویر موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سکے کو 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس سکے پہ جس زبان میں لکھا گیا ہے اس زبان کے بارے میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا۔ اس سکے پہ لفظ کوسون لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا نام ہو جس کے بارے میں تاریخ سے ہمیں نہ پتہ چلا ہو۔ بہرحال یہ سکہ ابھی تک ایک پہیلی بنا ہوا ہے کہ آخر یہ سکہ کب، کیسے، کیوں اور کس نے بنایا۔ سونگ ڈائنیسٹی کوئنز۔ دوستو، جنگ ڈیزن چائنا کے ایک گاؤں چو ویلیج میں کھدائی کے دوران گاؤں والوں کو سکوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ملا۔ یہ سکے تعداد میں 3 لاکھ تھے اور ان کا وزن تقریباً 600 کلو تھا۔ گاؤں والوں نے اس خزانے کو حکومت کے حوالے کر دیا، اور جب حکومت نے ان سکوں کو لیب میں ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ سکے سونگ ڈائنیسٹی کے ٹائم کے تھے، یعنی آج سے 800 سال پہلے کے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان سکوں کا سونگ ڈائنیسٹی کے دور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سکے اس وقت کے چائنیز راجا نے نہیں بنوائے تھے۔ پھر یہ سکے وہاں کب، کیوں اور کیسے آئے، یہ ایک پہیلی ہے جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ ان سکوں کے بارے میں جو نظریات قائم ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ سونگ ڈائنیسٹی کے دور میں یہ شہر ایک کیپٹل کی حیثیت رکھتا تھا۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سکے اسی دور میں باہر سے یہاں لائے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سکے اس دور کے امیر لوگوں نے بنوائے تھے تاکہ وہ لوگ ان سکوں کو مستقبل میں استعمال کر سکیں۔ خیر، ان سکوں کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ دا ڈیول کوئنز۔ ناظرین، یو کے میں موجود بیتھ ایبے چرچ میں رینوویشن کا کام شروع تھا، جس کی وجہ سے ورکرز نے چرچ میں موجود تمام سیٹس کو ہٹا دیا۔ ان سیٹس کو ہٹانے کے بعد ان ورکرز کو چرچ میں ایک عجیب چیز ملی۔ یہ عجیب چیز آج ڈیول کوئنز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ڈیول کوئنز تعداد میں 4000 تھے جو اس چرچ کی سیٹس کے نیچے چھپائے یا رکھے گئے تھے۔ یہ بہت ہی پراسرار سکے تھے کیونکہ ان پہ شیطان کی تصویر بنائی گئی تھی۔ ان سکوں کی ایک طرف شیطان کی تصویر کے ساتھ
لیٹن زبان میں سیویتاس ڈائبولی لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے شیطانوں کا شہر، جبکہ دوسری طرف بغیر کسی تصویر کے ڈینش زبان میں لکھا ہوا تھا 13 مئی جنولیت 1973۔ ماہرین کے مطابق یہ تاریخ ڈینش اس لینڈ آف اینولتھ میں ہونے والے خوفناک واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں اینولتھ میں شیطانی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ وہاں 13 جگہوں پر شیطان کی عبادت کی جاتی تھی اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی بلی دی جاتی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ سکے انہی شیطانی پیروکاروں نے بنوائے ہوں گے۔ ان سکوں کے سامنے آنے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے ہی شیطانی سکے ملنے کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ بعض لوگ تو ان سب سکوں کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ آج بھی ہم لوگ نہیں جانتے۔ ایلین کوئن، دوستوں مصر اور ایلینز کا پرانا رشتہ ہے۔ خیر آخری پراسرار سکہ جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس سکے کا تعلق خلائی مخلوق سے ہے۔ ناظرین، مصر میں ایک گھر کی رینوویشن کا کام شروع تھا اور کھدائی کے دوران ایک ایسا سکہ ملا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس سکے میں ایک ایلین کی تصویر بنی نظر آتی ہے جس کا سر کافی بڑا اور آنکھیں موٹی ہیں۔ اس طرح کے ایلینز کو گرے ایلین کہا جاتا ہے۔ ایلین کی اس تصویر کے ساتھ لیٹن زبان میں لکھا ہے اپورٹونس ایڈسٹ، جس کا مطلب ہے کہ وہ وقت پہ آ گئے۔ اب وقت پہ کون آ گئے یہ ایک پہیلی ہے۔ اگر تو یہاں ایلینز کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلینز دوبارہ کیوں نہیں آئے زمین پہ، اور اگر وہ آئے بھی تھے تو کیوں آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ خیر اس پراسرار سکے کے بارے میں بھی واضح طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو دوستو یہ تھے ہماری دنیا کے کچھ عجیب و غریب سکے جو پراسرار طور پر انسانوں کے ہاتھ لگے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگ ایلینز پہ تو یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پر وہ نظریات جو آج کل ایلینز کے بارے میں مشہور ہیں۔ ہم لوگ ان تمام نظریات کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ تمام سکے ہیبو کوئنز ہوں جو خفیہ طریقے سے ایسے مقامات پر پہنچا دیے گئے جہاں سے یہ سکے پراسرار طریقے سے دنیا کے سامنے آئے۔ دوستو ہیبو کوئنز بنانا دراصل ایک آرٹ ہے۔ جس طرح لوگ پینٹنگ بناتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے سکے بناتے ہیں جو باقی سکوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سکے ماضی کے کسی آرٹسٹ نے بنائے ہوں۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اگر پہلی مرتبہ میری آواز سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی بہترین ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔